اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو عزت نفس نہیں دے سکتی نہ کہ بس لوگوں کو جیل میں ڈالا اور بھول گئے. ہمارے دفاعی اداروں کو دیکھیں، وہ عدلیہ کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے ہیں. ہاں، ہم نے تحکم اپنی ریاست کا خود ہی ختم کر دیا کہ وزیر اعظم کو نہیں بلا سکتے، سپریم کورٹ میں طلب بھی نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین کرام، مجیب الرحمان شامی نے سب کو دھو کے رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے انہوں نے کیا دعویٰ کیا، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو عزت نفس نہیں دے سکتی، وہ ریاست کیسے قائم رہ سکتی؟ تو پاکستان جو ہے اس کی اولین ذمہ داری ہے، اس کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کی وجہ سے ہیں، انہیں عوام کے لیے ہونا چاہیے. عوام پر ان کو اپنی مرضی ٹھونسنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. ہماری عدلیہ ہو، ہماری انتظامیہ ہو، ہمارے دفاعی ادارے ہوں، اگر آپ آزادی خود ہی سلب کر لیں گے تو پھر آزادی کی حفاظت کے لیے کسی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال ابھی یہاں سلطنت کے اقبال کی بات بھی ہوئی، بڑا یہ لفظ ہے، میں آپ کو عرض کروں. ہمارے انڈیا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے غلام احمدی صاحب، ایک زمانے میں یہاں بھی آئے تھے. ہمارے افتخار گیلانی صاحب ہمارے دوست، ان سے سوال کیا انہوں نے انڈیا کے اندر کہ بھئی یہ جو آپ وزیر اعظم کو نہیں بلا سکتے، اپنے سپریم کورٹ میں طلب بھی نہیں کر سکتے. یہ اخبار نویسوں نے ان سے سوال کیا چیف جسٹس آف انڈیا سے. انہوں نے کہا بلا سکتے ہیں. تو کیوں نہیں بلاتے آپ ان کو؟ انہوں نے کہا ہم بلا تو لیں گے، لیکن وزیر اعظم کے طلب کرنے سے ہندوستان کا اقبال متاثر ہوگا. یعنی اقبال جو ہے ریاست کا ایک تحکم ہوتا ہے. یہاں ہم نے تحکم اپنی ریاست کا خود ہی ختم کر دیا کہ جو اور تو کرنے کی کیا ضرورت. ہماری عدلیہ کو دیکھیں، وہ وزیر اعظموں کو گھر بھیجتی ہے، وہ بڑی خوشی محسوس کرتی ہے. ہمارے دفاعی اداروں کو دیکھیں، وہ عدلیہ کے ذریعے سے حملہ آور ہوتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، اور اپنے اندر ہی ہم ایک دوسرے کو کرنے میں لگے ہوئے. ہمارے مطلب سبق سیکھنا ہے، ہمارا دستور جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اس پہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں. اب یہ جو ہماری عورتیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، سیاسی کارکن سے ہی ہیں. بھائی کون کسی کو آپ مقدمہ چلائیں، کسی کو سزا دیں، جرم ثابت کریں. یہ تو نہیں نا کہ بس لوگوں کو جیل میں ڈالا اور بھول گئے. یہ ریاستیں، ہمیں اپنی ریاست کی فکر کرنی چاہیے. اپنی ریاست جو ہے نا، اگر اس کے اندر قانون نہیں ہوگا، اس کے اندر آئین نہیں ہوگا، تو پھر ایسی کمزور ریاستیں جو ہیں ان کے لیے تو پھر کسی دوسرے کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو بڑا یہ جو ہم نے انڈیا کا جو انتخابی عمل ہے اس کا مشاہدہ کیا، ایک بات تو بڑی اچھی ہوئی ہے کہ وہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ اس کو جو انہوں نے ہندوائز کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اگر مودی صاحب 2/3 میجورٹی لے جاتے تو بڑا خطرے سے دوچار ہو جاتا بھارتی سماج. تو باقی تو کشمکش جاری رہے گی ظاہر ہے کہ، لیکن سیکولر انڈیا جو ہے وہ محفوظ رہ گیا ہے کم از کم آئندہ 5 سال کے لیے. اس کے بعد تو پھر کشمکش جاری رہے گی، مسلمان بھی وہاں اور دوسرے اب اسرٹ کریں گے، جب خطرہ ہوگا درپیش ہوگا اس سے بھی راستے نئے نکلیں گے. تو بہرحال ایک بار پھر میں فواد چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ہندوستان کے انتخابات کے بارے میں زیادہ غور کرنے کا موقع ملا، اور پتہ نہیں اپنے انتخابات کے بارے میں بھی غور کرنے کا موقع کب ملے گا اور کیسے ملے گا. انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آئے گا. کیا کہا مولانا محمد علی جوہر نے کہ ہے ابتدا ہماری، لیکن اگر آپ غور کریں آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں ہم اپنے جائزہ لیں اگر نفع اور نقصان کا، تو ہم نے اپنا نقصان زیادہ کیا ہے.
آج انڈین اکانومی جو ہے، انڈین اکانومی کو درپیش ہے مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا. دولت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، وہ چند ہاتھوں سے منتقل کیسے ہوگی، اس کا عوام تک کیسے جائے گی، اس کے ساتھ کیسے جائیں گے. یہ ہے نا، جنریشن تو ہو رہی ہے نا. ہمارے یہاں تو جنریشن ہی نہیں ہو رہی. 140 ارب ڈالر نے ہماری تو کمر ٹیڑھی سیدھی کر رہنے نہیں دی، توڑ دی ہے. ان کا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو کنفرنٹریشن ہوتی ہے، جیسے سوویت یونین کی ہوئی اور امریکہ کی تھی، اس پہ کیا ہوا پھر؟ سوویت یونین کہاں گیا؟ نقشے سے غائب ہو گیا. تو کنفرنٹریشن فار دا سیک آف کنفرنٹریشن تو کوئی چیز نہیں. اور دیکھیں ابھی تو صاحب نے بات کی عزت کی اور ڈگنیٹی کی. ڈگنیٹی ظاہر ہے، ڈگنیٹی جو ہے، اب دیکھیں قائد اعظم سے سوال ہوا جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان کو بڑا امیر ملک ہوگا اور بڑی یہ خوشحال جنت ہوگی ایک. وہ تو کہا جا رہا تھا اس کی اکانومی بڑی مشکل میں ہوگی اور یہ تو ایک غربت ہوگی یہاں. تو قائد اعظم سے سوال کیا ایک پریس کانفرنس میں برطانیہ کے کورسپونڈنٹ نے. انہوں نے کہا جناب یہ جو ملک بنا رہے ہیں یہ تو غریب ملک ہوگا، اس کی اکانومی تو کمزور ہوگی. تو قائد اعظم نے جواب دیا اس کو اس وقت کہ اگر تمہارے سامنے چوائس ہو کہ ایک آزاد برطانیہ چاہیے تھوڑا سا کمزور معاشی طور پر، یا برطانیہ جرمنی کا غلام ہو اور خوشحال ہو، تم کیا کرو گے؟ تمہارا چوائس کیا ہے؟ چپ کر گئے کہ جی آزاد برطانیہ چاہیے. قائد کا یہی چوائس ہمارا ہے. ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں، آزادی، ڈگنیٹی. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. وہ تو پھر بعد میں اللہ نے کرم کیا، پاکستان کہاں سے کہاں گیا، اس کی اکانومی کیسے چلی، لوگ کتنے خوشحال ہوئے، وہ تو بات کی کہانی ہے نا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب کی انتہائی اہم گفتگو ملک کے موجودہ حالات اور ماضی کے اندر جب پاکستان آزاد ہوا ان حالات کا کمپیریزن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ اولین ترجیح ہوتی ہے ریاست کی کہ اس کا شہری جو ہے محفوظ ہو. اور اس ملک کے اندر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناظرین کرام، مجیب الرحمان شامی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے حالات اس ڈگر تک، اس نیج تک پہنچ چکے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کو ججز کے ذریعے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل سراسر زیادتی اور غلط ہے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے. ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.